وہ میرے نکاح کی رات تھی، ایک انچاہا نکاح۔ مولوی صاحب آنے ہی والے تھے، ایسے میں ہر طرف گہما گہمی تھی، مگر کہیں بہت گہرا سکوت بھی تھا۔ جہاں وہ کھڑا تھا، جہاں میں بیٹھی تھی، وقت کا کام تھا گزر جانا، تو وہ دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ اس ظالم کو اس سے کیا کہ اس کے گزر جانے سے کس کس پر کون سی قیامتیں گزر جاتی ہیں۔ اسے اس سے کیا، وہ تو بے پرواہ ہے۔ وقت کو بھی بھلا کبھی کسی کی پرواہ ہوئی ہے جو وہ میری پرواہ کرتا؟ ہماری 7 سالہ محبت اس قابل تھی ہی کہاں کہ کوئی اس کی پرواہ کرتا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو جانے کے بعد بھی میں اس شخص کو سوچ رہی تھی جو آج میرے سامنے سر جھکائے جانے کی ایسے ہمت لیے کھڑا تھا۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی جھکی نظریں دیکھی تو سینے میں بحال ہوتی ہوئی سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ وہ نظریں جھکائے مجھے کبھی کیسا دلکش لگا کرتا تھا، اور آج انہی نظروں کو جھکائے وہ کتنا شکست خوردہ لگ رہا تھا۔ میری آنکھ بھٹکتی ہوئی اس کی کلائی پر بندھی کالی ڈوری پر اٹک گئی، جسے کبھی میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے باندھا تھا۔ وہی ہاتھ جسے تھام کر میں کبھی گھنٹوں چلا کرتی تھی، وہی کالی ڈوری جس پر کبھی میں وقت بے وقت اپنی شہادت کی انگلی پھیرا کرتی تھی، اور یکدم اس کی چلتی نفس پر ہاتھ رکھ کر میں اسے محبت سے تکا کرتی تھی، پلکیں جھکائے اسے اس کی چلتی نفس کی اہمیت بتایا کرتی تھی، اور آج جیسے وہ چلتی نفس میں خود ہی روکنے والی تھی۔ سفید جوڑے پر لال چنری اوڑے میں اپنے لباس سے اس شخص کی مہک آج بھی محسوس کر سکتی تھی، جو میرا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اب کچھ نہیں رہا تھا۔ کل ہی کی تو بات تھی جب وہ میرے کمرے میں یہ جوڑا لے کر آیا تھا۔ مجھے اس کے قدموں کی چاپ حفظ تھی، مجھے اس کے جسم سے اٹھتی خوشبو ازبر تھی۔ مائیوں کے پیلے جوڑے میں کرسی سے کمر ٹکائے، خاموشی کے قفل سجائے، آنکھیں موندے شاید میں اسے کوئی اداس غزل لگ رہی ہوں گی، وہ عین میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں بند آنکھوں سے بھی اس کی موجودگی کو دیکھ سکتی تھی۔ خاموش کمرے میں اس کی آواز گونجی تو میرا دل تھم سا گیا، اور اس نے کہا، یہ شادی مت کرو، شادی مت کرو۔ خدا معلوم یہ التجا تھی، بھیک تھی، لیکن میرے بولنے کی سکت جیسے کھو گئی تھی۔ بند آنکھوں سے کوئی شے، کسی لکیر کی صورت میرے گالوں پر لڑک گئی تھی۔ میری خاموشی پر اس نے اپنا بھرم رکھنے کو بات جاری کی، یہ شادی مت کرو۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میں ایسا کہوں گا تو تم نہیں مانو گی، مگر میری ایک بات تو مان سکتی ہو نا؟ کیا؟ میں نے سوال کیا، لیکن آنکھیں بند رکھی۔ میری بند آنکھیں کھلنے سے انکاری تھی۔ مجھے لگا میں آنکھیں کھولوں گی تو وہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو جائے گا، اور مزید آنکھیں بند رکھوں گی تو میں خود پتھر کی ہو جاؤں گی۔ اس لیے پتھر کا ہونا مجھے قبول تھا، مگر میں پتھر کی ہو نہ سکی۔ یہ جوڑا میں نے ہمارے نکاح کے لیے خریدا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ تم یہ ہمارے نکاح پہ پہنو۔ خیر، ہمارے نکاح پہ نہ صحیح تم اپنے نکاح پر ہی پہن لو۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کمال ضبط تھا اس شخص کا۔ میں نے چاہا وہ غائب ہو جائے تو میں نے آنکھیں کھول دی، مگر وہ غائب تو نہ ہوا۔ میرا جملہ میری زبان کی دہلیز پر ہی رہ گیا۔ میری گود میں رکھا اس کا سر مجھے گونگا کر گیا۔ انکار مت کرنا۔ اس کی ہچکیوں کے ساتھ آواز بھی بوجھل سی تھی۔ پھر بہت دیر تک میری گود میں سر رکھے بیٹھا رہا، پھر یکدم اٹھا اور جانے لگا۔ میں نے آواز دی، تھوڑی دیر اور رک جاؤ۔ میرے لفظ اس کے قدم روک گئے۔ میں اس کی پشت دیکھتی رہی، آنکھوں کی پیاس بجھاتی رہی، جانتی تھی کہ پھر یہ لمحہ میسر ہی کب آنا تھا۔ وہ میری طرف پلٹا اور کہا، کیا اگر میں تم سے کہوں کہ تم رک جاؤ تو کیا تم رک جاؤ گی؟ نہ جانے وہ مجھے بتا رہا تھا یا مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے جواب دیا کہ تم جانتے ہو نا، ابا مرنے والے ہیں، میں انکار کر کے انہیں اپنے ہاتھوں سے وقت سے پہلے تو نہیں مار سکتی۔ وہ پلٹا اور دوبارہ میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہا، تم چاچو کو نہیں مار سکتی اس لیے مجھے مار رہی ہو؟ میں نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیا اور کہا، ایسے تو مت کہو، میں بھلا تمہیں کیسے مار سکتی ہوں؟ مگر میں تو لمحہ لمحہ مر رہا ہوں، اور
और तुम देखोगी, तुम देखना मैं मर जाऊंगा। जी तो मैं भी नहीं रही। मैं आंखों में नमी लिए उसके जवाब की मुंतज़र थी। वो चीखा कि मर तो तुम भी नहीं रही हो। मैं अपनी जगह से अचानक खड़ी हुई। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? उसने अपना हाथ झटके से मुझसे छुड़वाया और दूर जाते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम मुझे मरता देखो। तुम मेरी मोहब्बत का जश्न तो ना मना सकी, मेरी मौत का शोक तो मना ही लोगी। वो जाने लगा तो मैंने आवाज़ दी, निकाह में ज़रूर आना। वो पलटा। उसकी आंखों में ना जाने क्या था। वो चंद लम्हे मुझे यूं ही देखता रहा और फिर टूटे हुए अंदाज से कहने लगा, इतनी जल्दी मुझे मरता देखना चाहती हो? मैंने अपनी नज़रें झुका ली। उसकी तरफ से मुंह फेर के कहा, बस करो, इतनी आसानी से कोई नहीं मरता। वो लम्हा भर चुप रहा और फिर चल दिया। अगर उस लम्हे बैन करना मुमकिन होता तो मैं कर गुजरती, मगर अफसोस मैं कुछ नहीं कर सकती थी और नतीजतन अब उसका तोहफ़तन दिया हुआ जोड़ा पहने किसी और की दुल्हन बनी बैठी थी। निकाह के कलमात अदा हुए। दिल चाहा कि भाग जाऊं, मगर झुकाए सर से बस इतना कह सकी, कबूल है। अचानक कोई स्याह डोरी उस शख्स के कदमों के पास आ गिरी। मैं जानती थी वो डोरी कौन सी थी। मैंने दूसरी दफ़ा कहा, कबूल है। यकदम कोई नन्हा सा मोती उस शख्स के कदमों को चूम गया और मैं ये भी जानती थी कि वो मोती कौन सा था। लड़खड़ाती हुई ज़बान से मैंने आखिरी दफ़ा कहा, कबूल है। और पल भर में ही वो शख्स पूरे कद से ज़मीन बोस हो गया। उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही, जैसे वो गिरकर भी मुझसे कह रहा हो, मैं लम्हा लम्हा मर रहा हूँ और तुम देखोगी। हाँ, तुम देखना, मैं मर जाऊंगा। इतनी आसानी से कोई नहीं मरता। मेरे अपने अल्फाज मुझे घायल कर गए। चीखों पुकार में सब गड़बड़ हो रहा था। मैंने सुना किसी ने कहा उसे दिल का दौरा पड़ा था और वो मर गया। काश मैं चीख चीख के लोगों को बता सकती वो मरा नहीं था, उसे मेरी मोहब्बत निगल गई थी। मेरा होना उसे खा गया। मोहब्बत तो ना मरी, लेकिन मेरा महबूब मर गया। गोया सालों से हिजर का मौसम यहीं रुक गया। लम्हा लम्हा मैं भी मरने लगी, मगर इतनी आसानी से तो मैं आज तक नहीं मरी जैसे वो मर गया था। और आज मैं चीख चीख कर ये कहना चाहती हूँ, चाहे कोई सुने या ना सुने, मैं उस लम्हे के बाद जी नहीं सकी। हाँ, मैं उस दिन मरी नहीं थी, मगर मैं उस लम्हे के बाद फिर दोबारा जी नहीं सकी थी।